بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو غیر منصرف ہیں جن کے اندر علمیت سبب بھی ہے اور دوسرے کے سبب بننے کے لیے شرط بھی ہے، یا جن کے اندر صرف ایک سبب ہے، جب اس اسم کو نکرہ کر دیں، جب اسم کو نکرہ کر تو علمیت ختم ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو جس کے لیے شرط ہے اس کی وجہ سے اس کا سبب ہونا ہوگا تو صحیح، لیکن بتی بجھ گئی، کیونکہ شرط ہے، شرط کی نفی سے مشروط کی نفی ہوگی کہ بغیر سبب کے رہ گئے۔ اور عدل اور وزن فعل میں علمیت بطور سبب جمع ہے جن میں، تو جب اس کو نکرہ کریں گے تو پیچھے ایک سبب رہ جائے گا، کون؟ عدل اور عدل تقدیری ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو مانا ہی اس لیے تھا بھی کلمہ علم ہے تو غیر منصرف ہے، تو ایک سبب سے تو غیر منصرف ہوتا نہیں، مجبور ہو کے منیا سی کی عدل مانا تھا نا، تو جب علمیت نہیں رہی تو اس کی وجہ سے اب عدل کا بھی لحاظ نہیں ہے، لہذا وہ بھی سبب کے بغیر رہ گئے جس میں دوسرے بھئی اور بھی دلیل ہوتی ہے غیر منصرف ہونے پر، وہ علم ہوتے نہیں ہیں، وہ دوسرے ہوتے ہیں، باقی بچ گئے وزن فعل، تو ایک سبب رہ جاتا ہے یا سبب کے بس۔ اور پچھلے 9 اسباب کے ضمن میں کچھ جگہوں پہ یہ چیز آئی تھی کہ اگرچہ اسمیت کا غلبہ ہو جائے لیکن اصلی وصف کا لحاظ ہوتا ہے، وصف کے باب میں یہ بات آئی تھی جی ایشا بس۔ مسئلہ سمجھیں، مسئلہ ہے مثل احمر کا، کس کا؟ مثل احمر کا۔ مثل احمر سے مراد یہ ہے، اور بابر نے کتاب پھر ساری گل وضاحت ہوئے گی کہ وزن فعل ہے، کیا ہے؟ اور وصف ہے احمر کے اندر، لہذا یہ غیر منصرف ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ یہ ہم نے نام رکھ دیا آپ کا، علم بننے کی وجہ سے وصف ختم ہو گئی، علم بننے کی وجہ سے وصف ختم ہو گئی، اب غیر منصرف ہے علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے، پہلے غیر منصرف تھا وصف اور اب غیر منصرف علم اور اب علم بنانے کے بعد اس کو نکرہ کر دیا، اس نام والا کوئی، اس نام والا کوئی۔ اب سیب وے جو ہے نا، کون؟ وہ وصف اصلی کا لحاظ کرتے ہیں، وہ وصف اصلی کا لحاظ جب اس کو نکرہ کریں گے، جب اس کو پھر بھی یہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ وزن فعل اور وصف اصلی جو اب ہے ناپید، اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ پچھو شریفاں دی اولاد سی، وہ سیب وے کہتے ہیں کہ وصف اصلی کا لحاظ کر کے یہ غیر منصرف ہے۔ اخفش کہتے ہیں انج نہیں، انج نہیں، جدو اندے وچ علم بنایا تو وصفیت رس گئی ہے، لہذا جب اس کو نکرہ کریں گے تو وصفیت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، جب نکرہ کریں گے تو ایک ہی سبب رہ گیا وزن فعل، تو ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف بیان کر اس نے کی آکھے جی۔ مصنف علامہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں مثل احمر کا، مثل احمر کا مطلب یہ ہے مثل احمر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف دو سبب ہیں، دو سبب ہیں، وصف ہے وصف ہے اور ایک وزن فعل ہے، غیر منصرف بالاتفاق، بعد میں یہ علم بنا دیا، بعد میں اس کو علم بنا دیا، اب بھی بالاتفاق غیر منصرف ہے، اتفاق غیر منصرف ہے، کس وجہ سے؟ یہ علم اور علمیت، علم نہیں آخر اور وزن فعل کی وجہ وصفہ کر دی نا وزن فعل کی وجہ سے، یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔
لیکن علم بنانے کی وجہ سے وصفیت ختم ہو گئی. علم بنانے کی وجہ سے وصفیت ختم ہو گئی. اب اس کو اگر اس کو اگر نکرہ کر دیں کہ اس نام والا کوئی، اس نام والا کوئی، اب یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے؟ اب یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے؟ سیب وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے وصف اصلی کا. جب علمیت ختم ہوگی تو جنہوں ڈنڈے مار کے کڈیا سی نا گویا پھر آ گئی. جی گویا پھر آگے وصف اصلی اور وزن فعل کی وجہ سے یہ کیا ہوا؟ غیر منصرف ہے. اخفش کہتے ہیں استاد محترم کڑے کم لگ پہ. اخفش کہتے ہیں کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. جب اس کو علم بنایا تو وصفیات ختم ہو گئی، اور جو چیز ختم ہوگی یا معدوم ہوگی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی. لہذا یہاں ایک سبب ہے اس کیا؟ کی وجہ سے وزن فعل غیر منصرف نہیں. غیر منصرف نہیں ہے. سنیوں گل کہ کوئی نہیں. اچھا وہ تو نا اور لکھے ہی ایک مسئلہ آشیے تھے وہ پڑھ لیے غایت التحقیق والا، پھر دوسری کتاب بھی آ جاتا ہے. ذکر کیا گیا بعض شروع میں اولا ہے رفع اخفش کا. اولا ہے رفع اخفش ہوئے مرفوع تسیب وے ہوئے منصوب. جی کہ مخالفت کی سیب وے کی اخفش نے، مخالفت کی کی اخفش نے، اس لیے کہ اخافش، اخفش کی جمع منترجمون کون؟ خافش تین ہے. ایک سیبویہ کا استاد ہے وہ ابو الخطاب ہے، اور دوسری کتاب تعارف لکھے پڑھ دیں خیر ہوئے. دوسرا سیبویہ کا شاگرد ہے اور وہ ابو الحسن سعید بن سعدہ ہے. تیسرا سیبویہ کا ہم زبان ہے معاصر اور وہ ابو الحسن علی بن سلیمان ہے. مراد یہاں سیبویہ کا شاگرد ہے، جیسا کہ تصریح کی مصنف نے مفصل کی شرح میں، مفصل کتاب ناف دی ابن عجب ان دی شرح لکھی ہوں نا الایضاح، تو اس واسطے کافیہ بیان کر لگے شارح انہوں دے حوالے دیندے نے. تو پس نسب اخفش کی ہوگی نسبت کی مخالفت قصدن استاد کی طرف، اور یہ مناسب نہیں بے رتبت ہی. پس لازم آئے گی نسبت اس کی قصدن شگرد کی طرف، کہ شگرد نے مخالفت کی کس کی؟ استاد کی. اے آخنا کہ استاد مخالفت کی تھی شگرد دی، اے بذرا شجان شان نہیں. سمجھی گل؟ تاکہ نہ بعید ہو جائے مناسبت سے. لیکن لوگ آکھیا نشرہ کی تھی انہوں نے آکھیا بزرگوں اس میں نظر ہے، اس لیے کہ مخالفت کی نسبت تلمیذ کی طرف یہ ابعد ہے ملامت سے، اس لیے کہ یہ تو نافرمانی کو واجب کرتی ہے. بشگرد استاد کے خلاف ہو گیا. سمجھ گل؟ بلاؤ کانت اگرچہ مخالفت اظہار حق کے، اچھا اور اگر ہو مخالفت اظہار حق کے لیے فلا باسا بہا من کلل جانبین، اگر مخالفت اظہار حق کے لیے ہو، اگر مخالفت حق کے لیے ہو، کیا کہ جی اگر مخالفت اظہار حق کے لیے ہو تو پھر دونوں جانبوں سے کوئی حرج نہیں. استاد اکتے ہوئے تو شگرد کی مخالفت کرے، شگرد اکتے ہوئے استاد کی مخالفت کرے، شرن کوئی گستاخی نہیں. مگر یہ کہ وارد ہے نسبت اس کی استاد کی طرف جی اور تلمی ہاں یہ دو نسبت موجود نے. اور فقہاء دی عبارت روزانہ پڑھنے ہو بے وہ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ تا قضا خلاف ابی یوسف، فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خلاف کرتے ہوئے امام ابو یوسف کا. جی معنی یہ ہے کہ مخالفت کی امام صاحب نے امام ابو یوسف کی، اور ان کا قول قال ابو یوسف خلاف ابی حنیفہ تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ امام ابو یوسف نے مخالفت کی ہے امام صاحب کی. اے دوویں گلاں روزانہ پڑھتے رہتے، دوویں گلاں چونکہ مبنی بر دلائل نے. کس پر؟ دلائل. فلا حاجت الی ما ذکر فی بعض شروع، کہ اولویت اخفش کا رفع بلکہ ثواب ہے نسب اخفش کی. کس کی؟ کہ مخالفت کی سیبویہ نے استاد جی نے شگرد کی اس مسئلے میں. استاد جی آندے نے غیر منصرف ہوئے دا، شگرد آندے نے جی نہیں ہوئے دا. سنیں بس اس پر ہوگی یہ کلام من حیث المعنی استثناء ضابطہ مذکورہ سے، بابا جا اس کے جو کہا ہے کیا کہا ہے کہ وہ اسم
جس میں علمیت مؤثرہ ہو، جب نکرہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ منصرف ہو جاتا ہے. الا مثل احمر، کیونکہ جب یہ نکرہ کریں گے علمیت کے بعد بوجہ بنانے اس کو سیب وے کے غیر منصرف. آگے سمجھے؟ تو یہ اس سے مستثنا ہو گیا. تو شگرد نے کہا استاد جی انج نہ کرو کہ کرنے پہ. اچھا مثل احمر سے مرادی وہ اسم جو ہو صفت اپنے اصل میں مقترن و سبب آخر کے ساتھ. جی جویں کہ جڑا بھی اسم پہلو کیے وزن فعل ہے اور وصفیت یا کوئی ہور سبب تے نال وصفیت ہے، اینو جس لے علم بنا کے نکرہ کریں گے تو وہ سارے وچ داخل نہیں. لہذا اسی حکم میں سکران بھی داخل ہے. سکران غیر منصرف اہل فنون کی وجہ سے اور وصفیت کی وجہ سے. جب اس کو علم بنا دیں، جب اس کو علم بنا دیں. وصفیت گئی، جب نکرہ کر دیں تو اب اصلی وصفیت کا لحاظ ہے کہ نہیں؟ اخفش کہتے ہیں وہ معدوم ہوگی، کوئی لحاظ نہیں، لہذا کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. سیب بیک کہتے ہیں بس اصلی کا لحاظ کریں گے منصرف رہے گا. تو سمجھے مولوی جی گل دی ایشا بس. اور مخالفت کی ایسی بوین اخفش کی، اور جڑی اصل گل ہے جی جو ہن دسی ہونا بھی اخفش کی بنائیے، منصوب بنائیے، سیب بے فاعل بنائیے. تو استادہ مخالفت کی تھی کندی شاگرد دسے نہیں ہونا جتے. اور مخالفت کی ایسی بوین اخفش کی اخفش کی احمر اعلی من کی مثل میں جدو اینو علم بنایا تے وصف اصلی ہوگی ختم، پھر کیتا نکرہ تے وصفیت کوئی نہیں. جب کہ نکرہ کر دیا جائے اختلاف دی وجہ کیے واسطے اعتبار کرنے صفت اصلیہ کے تنکیر کے بعد. جی مخالفت کی ہے سیبین اخفش کی احمر علمان کی مثل میں جبکہ نکرہ اصلیہ کے تنکیر کے بعد. اور مخالفت کی ہے سیبین جب نکرہ بنا دیا جائے واسطے اعتبار صفت اصلیہ کے تنکیر کے بعد. سمجھی گل؟ لے اینی کوئی شرح دی پڑھو تاکہ تھوڑا نہ کم گڑبڑ نہ ہو جائے، پھر اگلا تو پڑھ دیں جی. اے تو وہ کل مسئلہ نہ پڑھ دیجیے. باقی یا ہاں ہونا مسئلہ اتوں ہی ہونا جی. باقی رہ گیا یہاں ایک مسئلہ، وہ یہ ہے کون کہ لفظ احمر مثلاً تو جنہیں مرضی بنا لو، جنہ چ بس فصلی ہوئے تو ایک اور کوئی سواب وہ سارے علم بنا کے تسی نکرے کرو، سارا دے حکم ہے کہ مسب لفظ احمر مثلاً غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے تو جو کرا جوے وصفت کی وجہ سے اور وزن فعل کی وجہ سے ہے کہ کوئی نہیں. پس جب بنایا ہم نے اس کو علم تو زائل ہو گئی وصفیت. کیا ہو گئی؟ اور ہے جیسا کہ تھا اب بھی غیر منصرف. اب غیر منصرف ہے علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے. پہلے غیر منصرف تھا وصفیت اور وزن فعل کی وجہ سے، اب غیر منصرف ہے. یہ تو گل گئی مک. پھر جب نکرہ کر دیا گیا اس اسم کو تو کیا باقی ہے غیر منصرف کے؟ کوئی نہیں. ایتھے رولا ہے نظر کرتے ہوئے وصفیت کی طرف یا کہ نہیں. اس اصلی جیڑی رس گئی ہے ان کا لحاظ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کریے تو غیر منصرف ہے کیونکہ دو سبب بن گئے، تے جے نہ کریے تو کیونکہ کیڑا. پس بیان فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے حکم اس مسئلے کا اور ذکر کیا اختلاف علماء کا اس میں، اور فرمایا کہ مخالفت کیا سیب نے اے مرفوع محلن فاعل ہے خالف کا. کون؟ اچھی پاڑو ایک ہی ہے. مخالفت کی ایسی بوین اخفش کی، یہ نصب کے ساتھ یہ مفعول ہے خالف کا. سمجھیے بے مخالفت کی سی بوین کس کی؟ اخفش کی. جان اس بات کو کہ یہ سی بوین اور اتلے عاشر لکھا تفسیر
سیب و امام النحو ابو البشر، بشر نہیں بشر، عمر بن عثمان بن قمبر، یہ مولا بنی حارث بن کعب، یعنی انہاں دے آزاد کردہ غلام بھی نال دسنا پیندا بھی فلانا دا غلام آزاد ہوئے تو پھر، اور یہ اشہر ہیں اس سے کہ تعارف کرایا جائے ان کا، اور لقب ہے ان کا سیب وے، ان دا معنی ہے سیب والی خوشبو کی، اس لیے کہ ماں ان کی کانا ترقصہ بذالک فی صغرہ، اور یہ فارسی الاصل ہے، اور وولدہ پیدا ہوئے ہیں بیضاء میں، فارس کا ایک شہر ہے، سنیں جی گل، اور اختلاف کیا کہ ان کی وفات کی سن میں، اور ارجح اقوال یہ ہے کہ 180 فوت ہوئے نہیں، کدوں؟ کون؟ سیب بے، تھلے چلو جی جا ہوں اے درمیان ایک مسئلہ آگے، پھر ابھی گل بھی رہے گی پیچھے، مسئلہ آگاں ٹرے گا۔ جان اس بات کو کہ اخفش 3 ہے ناویوں میں سے، اخفش نامی 3 ناوی ہیں، اخفش نامی 3 ناوی ہیں، ایک استاد ہے سیبویہ کا، اور وہ ہے جس کی کنیت ابو الخطاب ہے، کنیت، اور تھلے آشا دیکھو جلدی کرو، اے اخفش اکبر ہے، ایک ہی ہے، جی امام حسین پاک 3 بیٹیاں دے نام علی رکھے، تو فرق کرنے واسطے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، جڑے علی اوسط نے اے پھر بعد زین العابدین نے جی بابے نا سارے پتراں تے والد صاحب دے نام تے رکھے جی، سبحان اللہ۔ اے جڑے نا اخفش اکبر، عبد الحمید بن عبد المجید ابو الخطاب، یہ مولا بنی قیس بن سالبہ، پہلو غلام پھر آزاد ہو کے محنتاں کر کے تھے اس زمانے دے امام بن گئے فنا وچ، مولا بنی قیس بن سالبہ من اہل ہجر، یہ اول الاخافشہ ہے جو 3 ہیں مشہورین، یہ کانا دینان دیندارو وارعن تقوی والے سیکاتن من ائمت اللغہ والنحو، لغت نحو دے امام، فوت ہوئے 177 سنیں، کتاب دا نام طبقات الزبیدی، بغیت الوعاد، نشأۃ النحو و تاریخ اشر النحات، صفحہ نمبر فلاں، سارے کتاباں دے نام جی۔ اچھا جی، دوسرے نہیں وسانی تلمیذ ابو سیبویہ کے، وہی ابو اسحاق سعدہ بن مسعدہ، اور تھلے ویکھ نظر آ رہی، ہوا ابو الحسن اخفش سعید بن مسعدہ مولا بنی مجاشع بن دارم بطن من تمیم، یہ اوسط الاخافشہ ہے 3 میں سے، جو سمجھے نا جی، مشہور ہے تلمیذ سیبویہ، اور یہ سیبویہ نالوں عمر جب بڑے سن، اور سیبویہ تو بعد فوت ہوئے نے 208 وچ، یا 210 یا 215 یا 221، وہ بھی طبقات الزبیدی، اور کتاباں دے نام لکھے نہیں۔ تیسرا ہے سیبویہ کا ہم زمان، وہ ابو الحسن علی بن سلیمان ہو، سنیں، ابو الحسن علی بن سلیمان فضل نحوی اخفش اصغر، احد الثلاثہ مشہورین، اے 315 وچ فی بغداد بیان کیتا نے جی۔ ہن واپس چلو، مراد یہاں اخفش سے وہ شگرد ہے سیبویہ کا، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ مصنف نے کتھے مفصل کی شرح میں۔ اچھا جی، ہن سوال ہے کہ بھی جڑا نا استاد پہ مخالفت کرے نے اپنے شگرد نے، کمال ہے، اور نہیں حرج نسبت کرنی مخالفت کی استاد کی طرف، جب کہ ہو یہ مخالفت اظہار حق کے لیے، کس کے لیے؟ جیسا کہ کہتے ہیں فقہا، قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا خلاف ابی یوسف، پس نہیں اعتبار ان کا جنہوں نے کہا ہے کہ اخفش یہاں مرفوع ہے، فاعل ہے خالفہ کا، سیب و منصوب المال مفعول مقدم ہے، تاکہ نہ لازم ہے نسبت مخالفت کی استاد کی طرف، انہوں نے گل اسی نہ منے نے، سنیں جے جڑی گل پکوانی ہوئے وے کہ اظہار حق کے لیے، کس کے لیے؟ حق کے لیے، سبحان اللہ۔ او مسئلہ کہ مخالفت کی ہے سیبویہ نے اخفش کی کس میں؟ مثل مراد مثل احمر سے ہر وہ اسم جو تھا صفت اصل میں مقترن تھا سبب آخر کے ساتھ، وہ سارے اس حکم میں داخل ہو جان گے کہ پہلوں ایک
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵਸਫ ਅਸਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਬ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਤੇ ਆਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, نکرہ بنایا. تو ہوں غیر منصرف ہے کہ نہیں؟ سی بھائی آندے نے وصف اصلی کا لحاظ کر کے یہ اخفش کہندے نے استاد محترم انج نہیں. پس داخل ہے اس حکم میں مثل سکران علمن جب کہ نکرہ کیا جائے، جب کہ پس کہا ہے اخفش نے، کس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخفش نے کہا ہے کہ انہو بے شک ہو جائے گا وہ کیا؟ منصرف ہو جائے گا. جیسا کہ اسماء نکرہ سارے وہ جو پیچھے پڑے جے کہ جہاں علمیت موثرہ ہوتی ہے نکرہ کریں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بھی دلیل اخفش کی، اس لیے کہ وصفیت اس حضرت کی زائل ہو گئی علمیت کے ساتھ، اور علمیت زائل ہو گئی تنکیر کے ساتھ، اور زائل نہیں لوٹتا، زائل یہ دلیل ہے اخفش دی. لہذا باقی رہ گیا اسم. اگو کو بولو چاہ بیڑا کیڑے کو بیچا کہ انگریزی آگی جے. اور سیب وے نے کہا ہے کہ یہ اسم غیر منصرف ہے اس وقت بھی. پہلوں تو ایسی پہلوں تو ایسی ہون بھی کیوں بھائی؟ اعتبار کرتے ہوئے وصفت اصلیہ کا تنکیر کے بعد ایک نے کیتا ہے اس لیے کہ صفت زائل ہو گئی تھی اس سے بسبب علمیت کے عارض ہونے کے، ایسی علمیت جو متضادہ ہے صفت کے اور ضد اس واسطے صفت دلالت کرتا ہے کہ اس صفت والا کوئی، احمر کا معنی کی رتے رنگ والا کوئی، اور علمیت دلالت کر دی خاص متعین تے تعین تے کوئی آپس کٹھے ہو سکتے ہیں. اے مطلب ہے کہ آپس میں تضاد ہے جی. پس جب زائل ہو گیا مانے کون؟ علمیت. ان نے رسایا سی نہ کنوں؟ جب زائل ہو گیا مانے تو لوٹ آیا مانا اصلی، لوٹ آیا تو لہذا کیے. اچھا جی ہوں مصنف رحمت اللہ علیہ تو چکاؤ کیڑے پاسے میں بابے نے اندر میں تنوں دستا. اور مصنف راضی ہوئے ہیں سیب ہوئے کے قول پر. پس ذکر کیا اول توجیہ ان کے قول کی، کیونکہ اعتبار علی صفت الاصلیہ نہیں بیان کی تھا ہے شاباش. توجیہ ان کے قول کی. پھر اچھا جی ہوں اگے ایک سوال جواب وکھرا ہے، ہوں پڑھنا ہے. یہ سمجھ آ گئی غلطی کہ نہیں؟ ہوں اگلا دیکھو جی. بلا یلزمہ، یہ ایک سوال ہے اس کا جواب ہے. یہ ایک پڑھو پھر عبارت بلا یلزمہ باب حاتم پڑھنی دگا پڑھ کیڑے کو تکڑا لگنا متضادین فی حکم واحد. بس حکم واحد. یہ ایک سوال ہے اس کا جواب ہے. یہ ایک سوال ہے اس کا جواب. او عاشیت بیگ سوال ہے اخفش کی طرف سے استاد محترم پر کہ اگر جی صفت اصلی کا اس کے زوال کے بعد بھی اعتبار ہوتا ہے، اس کے سوال کے بعد بھی اعتبار ہوتا ہے، تو پھر ہم آپ کو ایک مقام بتاتے ہیں وہاں بھی اعتبار نہیں کرتے، وہاں آپ اعتبار نہیں کرتے. کرو کہ کیوں نہ کرے نے. او تقدیر ہو تقریر اس کی سوال کی یہ ہے کہ وصف اصلی اگر جائز ہو اعتبار کرنا اس کا اس کے زوال کے بعد بھی، تو البتہ حاتم تم نہیں حاتم اسم فاعل دے وزن تھے حاتم یہ غیر منصرف ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ غیر منصرف. کیونکہ اس میں حالی علمیت ہے، حالی علمیت ہے اور وصف اصلی ہے، اور وصف اصلی ہے. لہذا حاتم کون؟ حاتم اے جن اسماء صفات نے جن نے اسماء صفات انہوں نے بنا دئیے علم تے انہاں وچ وصف اصلی دا لحاظ کریے تے موجودہ علم علمیت دا لحاظ کریے تے کنے ہو گئے؟ لہذا سارے غیر منصرف ہونے چاہیے. ضاربن جدو نہ رکھیے تو کی ہو جائے؟ مضروبن نہ رکھیے تو کیوں؟ علمیت کی وجہ سے. تو استاد جی اتنے ول کیوں نہ لحاظ کریں؟ اس کا جواب دیا ہے ات لکھے جواب یہ ہے کہ اخفش جی تاڑے استاد نے ٹھیک ہے اگو ڈکا پاؤ پر کسی طریقے نال پاؤ، ایویں پھانا ٹھوک دیتا جی. وہ یہ ہے
کہ وصفیت اور علمیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. کون؟ جمع نہیں ہو سکتے. علمیت دلالت کرتی ہے تعین پر، وصفیت دلالت کرتی ہے عموم پر. عموم اور تعین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جدوں کسے وصف نو علم بنائیے اس وقت وصفیت کا لحاظ ہو ہی نہیں سکتا، وگرنہ اجتماع ضدین لازم آ جائے گا. کیا لازم آئے گا؟ اس لیے باب حاتم سے سیب وے کو الزام نہیں دیا جا سکتا. ارشاد. جواب یہ ہے کہ یہ اور تو دیکھ لا پھر آکی جواب یہ ہے ایک کہ منٹ. جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے سیب وے کی طرف سے بائیں طور کہ یہ الزام نہیں لازم آتا سیب وے کو، اس لیے کہ حاتم میں وہ شے ہے جو منع کرتی ہے اس وصف کے اعتبار کو جو زائل ہو چکی ہے، برخلاف احمر کے جو نکرہ بن جائے. نکرہ بننے کے بعد اس کے اندر علمیت ہے ہی نہیں، بس اصلی کا لحاظ کرے اجتماع ضدین کوئی نہیں ہے. اور یہ معنی اجتماع متضادین ہے اور وہ وصف اور علمیت ہے، کیونکہ وصف تقاضا کرتی عموم کا اور علمیت تقاضا کرتی ہے خصوص کا. عموم اور خصوص کے درمیان منافات ہے. ہاں جی. جواب اس کا یہ ہے کہ باب حاتم میں جب یہ علم بن گیا اب وصفیت اصلی کا لحاظ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر لحاظ کریں تو اجتماع متضادین لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ کیونکہ علمیت دلالت کرتی ہے تعین پر اور وصف دلالت کرتی ہے عموم پر، اور عموم اور تعین بھیا کے وقت ایک شے عام بھی ہو تو خاص بھی ہو سکتی ہے. اے مطلب اور سنیو گل. اور نہیں لازم آتا سیب وے کو اور ان کے وصف اصلی کے لحاظ کرنے سے کیا لازم نہیں آتا؟ باب حاتم یعنی ہر علم جو تھا اصل میں وصف مع بقائے علمیت ہی وصف دا بھی لحاظ کری. ایک گل لازم ہے با وجہ اس شے کے جو لازم آ رہی ہے ماں موصولہ اگو من بیانیہ یعنی اعتبار کرنا متضادین کا. کون؟ وصفیت اور ایک حکم میں غلط ہے بھئی اس سے دو سبب کٹھے کریے کیڑے جڑے آپ جمع ہو ہی نہیں سکتے. کون؟ جمع کیوں نہیں ہو سکتے؟ وصفیت دلالت کرتی ہے اور تعین پر یہ جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے سیب وے کو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا. منع کرو. اور نہیں لازم سیب وے کو باب حاتم بوجہ اس کے کہ لازم ہے یعنی اعتبار متضادین کا ایک حکم ہے. اور نہیں لازم سیب وے کو باب حاتم بوجہ اس کے کہ لازم ہے یعنی اعتبار متضادین کا ایک حکم میں. اور دیکھو جلدی کرو نظر آ رہے ہیں؟ بلا یلزمہ نظر آیا؟ اور نہیں لازم سیب وے کو اور تقریر جناب ثم دافع پھر جواب دیا ہے اس اشکال سے جو وارد ہے سیب وے پر اپنے قول کے ساتھ ولا یلزمہ اور تقریر سوال کی یہ ہے. اخفش کہتے ہیں اے استاد محترم اگر آپ اعتبار کرتے ہو صفت اصلیہ کا صفت کے زوال کے بعد احمر کی مثل میں تو واجب ہے آپ پر یہ کہ اعتبار کریں آپ صفت کا مثل حاتم میں علامن بھی اور ہو غیر منصرف. کس کی وجہ سے؟ صفت اصلیہ اور علمیت حالیہ کی وجہ سے، باوجود ہے کہ آپ ہمارے ساتھ متفق ہو کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. یہ وہ سمجھ آئی مولی عبدالجلیل؟ تو پس فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے جواب دیتے ہو سیب وے کی جانب سے اور نہیں لازم آتا ان کو یعنی نہیں وارد سیب وے پر اشکال باب حاتم میں. کس میں؟ مراد باب حاتم سے ہر فاعل صفتی، ہر جیسے عالم عاقل ضارب ناصر مکرم مستخرج سارے یہ کی ہے فاعل صفتی. جب نام رکھا جائے اس کے ساتھ کسی رجل کا
سمجھائیے اے مراد ہے. باقی حاتم مشتق ہے حتم بمعنی لزوم سے اور احکام الامر سے، بلکہ جمیع اعلام صفاتیہ جیسے مامون، رشید وغیرہ ذالک یہ مثل احمد ہیں اسباب میں، یعنی نہیں ہوں گے یہ غیر منصرف بوجہ علمیت اور وصفی صفت بوجہ اس شے کے جو لازم آتی ہے متضادین کے اعتبار سے. کس سے؟ اور گل تھلے لکھیے وصف تقاضا کرتی عموم کا، علمیت تقاضا کرتی ہے خصوص کا. عموم اور خصوص کے درمیان، کیونکہ علمیت کیا ہے؟ لفظ کی وضع مدلول کے لیے کہ وہ تعیین اس کی ہے کہ وہ نہیں تجاوز کرتا غیر کی طرف. وصفیت وضع اس کی باعتبار ایک معنی کہ قائم ہے اس کے ساتھ وہ معنی ہر شخص. اور وہ کون ہیں دو متضاد ہیں؟ وہ علمیت اور وصفیت ہے. اور یہ دونوں بھئی جمع لازم آئے گا متضادین کا اعتبار کس میں؟ ایک حکم میں. کس میں؟ ایک حکم. وہ حکم کیڑا ہے؟ اور وہ منع صرف ہے، اور وہ منع صرف ہے. مثل حاتم میں عالمن، برخلاف احمر جب نکرہ کر دیا جائے وہاں اجتماع متضادین نہیں ہے. اجتماع متضادین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مولوی جی علمیت چلی گئی ہے. اب وصف اصلی کا لحاظ کریں گے تو وصف اصلی ہے اور وزن فعل علمیت ہے ہی کو نہیں ہے. خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ فرق کیا ہے حاتم عالمن اور احمر کے درمیان جب نکرہ کر دیا جائے، اس لیے کہ حاتم کی مثل میں لازم آتا اجتماع المتضادین، عالمیت اور وصفیت کٹھی ایک حالت میں، اور یہ محال ہے برخلاف احمر کے، اس لیے کہ جب نکرہ کر دیا جائے تو زائل ہو جاتی ہے علمیت اور لوٹ آتی ہے صفت اصلیہ وزن فعل کے ساتھ. نہیں مجتمع اس میں متضادان ایک وقت میں، لہٰذا نہیں قیاس کیا جائے گا احمر کو مثل حاتم پر. ایک جہاں اعتبار کیا وہاں اجتماع متضادین نہیں ہے، اور جہاں لحاظ کی اعتبار کر رہے ہیں وہاں اجتماع متضادین ہے. اجتماع